اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات بر محمد و آل محمد کریم پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایک موقع اور نصیب فرمایا کہ ہمیں اپنے دسترخوان رحمت پہ خالق کائنات نے مہمان بنایا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا خوبصورت ترین لمحہ ہے کہ جب ہماری زندگی ایک مرتبہ پھر اللہ کے اس خصوصی مہینے میں سانس لے رہی ہے، اور ہر امام نے، ہر معصوم نے اس مہینے میں قرآن کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ مولا 8ویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں کہ اکثر الدعاء والاستغفار و تلاوت القرآن، کہ اس مہینے میں دعا کے اوقات بڑھا دو۔ اس مہینے میں تو مغفرت پہلے بھی طلب کرتے ہو، لیکن اس مہینے میں استغفار کو اور زیادہ بڑھا دو۔ پھر فرمایا کہ تلاوت قرآن کریم کو اور زیادہ بڑھا دو۔ عام دنوں میں ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں تو جو خالق کائنات ہمیں اجر دیتا ہے، ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت سے اتنا اجر خالق کائنات عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے خصوصی دسترخوان ہے خدا کا۔ پچھلے 3 سالوں میں ہمیں یہ توفیق نصیب رہی کہ ہم جو آخری پارے سے مکی صورتیں ہیں ان کی تفسیر و تلاوت کرتے ہوئے سورہ واقعہ تک آئے، جس میں ہمیں قرآن کریم کا ایک مزاج سمجھ میں آیا کہ مکی صورتوں میں زیادہ سے زیادہ عقائد اور بیلیوز پر بات کی گئی ہے۔ تو آج اس ماہ رمضان میں ہماری خواہش ہے کہ ہم فاتحۃ الکتاب سے شروع کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کریں، اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک صرف سننے کی حد تک نہ کیا جائے، یہ ہماری ڈسکشن رہے، ہم بار بار کسی آیت پر رکیں اور اس پر ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے کہ کتنا خوبصورت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں دی بیسٹ وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو ہم اس وقت دنیا کا بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا اپنے بزرگوں سے بھی، آپ جوانوں سے بھی، کہ اگر آپ کے پاس موبائل میں ایپ ہے وہ اوپن کر لیں، نہیں تو یہاں قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں، تاکہ اس کو اور زیادہ پروڈکٹیو بنایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ جو با ہے یہ استعانت کے لیے ہے، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں۔ میرا اللہ کون ہے؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اگر اسم اعظم سے سب سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، ہر وہ کام جو اچھا کام ہو لیکن آپ بسم اللہ پڑھے بغیر اس کا آغاز کریں، ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ مولا فرماتے ہیں ابتر، وہ کام دم بریدہ رہ جائے گا، کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا اتنی زیادہ برکتیں لے کے آتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کہتے ہیں ثنا کو، الحمد کہیں گے ثنائے کامل، جتنی بھی
تعریف کی کوئی قسمیں کی جا سکتی ہیں، حمد کی قسمیں کی جا سکتی ہیں، ساری کی ساری حمد ہوتا ہے نا. ہم کسی کے لیے کسی خاص کمال کے قائل ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کچھ اس میں اچھائیاں ہیں اور نعوذ باللہ کچھ اس میں جو ہے وہ اچھائیاں نہیں ہیں. لیکن الحمد تمام کی تمام حمد، تمام کی تمام جو ثنا ہے کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. اب وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ تمام انبیاء کی تبلیغات کا مرکز اور محور خدا کو رب منوانے میں تھا. بہت سارے ایسے مشرکین تھے جو خدا کو خالق مانتے تھے کہ پیدا اس نے کیا ہے، لیکن اولاد چاہیے تو ہم فلاں بت سے مانگیں گے، رزق چاہیے تو ہم فلاں بت سے مانگیں گے. ہماری زندگی کا کوئی اور مسئلہ ہے. یہ جو کعبہ میں 313 بت تھے، اس سے کیا مراد ہے کہ 313 آئیڈنٹی کے الگ الگ قبیلے تھے جو ہر ایک کی پرستش کرتے تھے؟ نہیں، انہوں نے ہر مسئلے کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی بت اس کی پرستش کی تھی. تو قرآن کریم میں سب سے پہلی جو آپ دیکھیں کہ توجہ دلائی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. رب اسے کہتے ہیں جو مالک ہوتا ہے، جو انسان کی پرورش کرتا ہے. تو رب العالمین کہا یہاں پر کہ عالمین کے رب کے لیے تمام تر حمد ہے. اچھا، الرحمن الرحیم، جس کی دو صفات ہیں، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. مالکی یوم الدین، دین کہتے ہیں جزا کے دن، بدلے کے دن کو. اب یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اوور ویو آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہاں قرآن کریم کا جو مزاج ہے، کسی چیز کو بھی قرآن نے ہمارے اوپر تھوپا نہیں ہے زبردستی کہ آپ سر جھکا لو، ہمیشہ لاجک استعمال کیا ہے. وہاں اب سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ونستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب عبادت، کسی کی عبادت ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ 4 چیزیں ہیں کسی کے سامنے جھکنے کی وجہ بنتی ہیں. پہلی ہے کمال. ہم کسی میں کمال دیکھتے ہیں تو فطرت چاہتی ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے. کوئی احسان کرے تو بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کا شکریہ بجا لایا جائے. تیسرا ہے احتیاج. ہم کسی کے محتاج ہوتے ہیں تب بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار کریں. اور چوتھی ہے خوف، کہ جس سے ہمیں خوف لاحق ہو، اس کے غضب سے بچنا چاہتے ہوں، اس کے سامنے بھی ہم جھکنا چاہتے ہیں. اب یہ 4 وجوہات دیکھیں، کمال، احتیاج، احسان اور خوف. یہ تینوں کی تینوں چیزیں اس ذات حق تعالیٰ میں موجود ہیں. کمال مطلق بھی اللہ ہے، ہم سب کو جو احتیاج ہے اور ہم جو محتاج ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں. احسان حقیقی کرنے والی ذات بھی خدا کی ذات ہے، اور خوف بھی، اگر ہمیں کسی سے کوئی خوف لاحق ہو سکتا ہے تو وہ بھی خدا سے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہاں ایک تھوڑا سا رک کے ڈسکشن کرنی چاہیے. بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہیں ہمارے ذہنوں میں. ہم بھی خدا سے مدد مانگتے ہیں اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ یہ جب خدا کی مدد کرتے ہیں تو یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ بہت کلیئرلی ہے، اگر خدا کو ہم نے خدا سے مدد مانگنی ہے اور خدا کی مدد کے بالکل پیرل کسی اور ہستی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ خدا بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی اپنی طاقت سے خود کر سکتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا.
لیکن اگر ہم کسی کو وسیلہ قرار دیں کہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہم اپنی دعا یا گزارش یا وسیلہ قرار دیتے ہیں تو یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا. اسے ہم فلسفے میں طول اور عرض سے تعبیر کرتے ہیں. سب سے اوپر خدا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رسول ہیں، اور اس کے بعد یہ ہدایت کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر خدا کو سپریم قوت مانتے ہوئے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے یہ ہستیاں مدد کریں گی یا ہم ان کو وسیلہ بنائیں گے، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مخالفت نہیں رکھتا. اچھا، یہ جو مدد ہے اس کے بھی اپنے اپنے مدارج ہیں. حضرت ابراہیم کی مدد دیکھیں، توکل کا سب سے جو ہے وہ اعلیٰ درجہ. روایات کہتی ہیں کہ صرف جبرائیل نہیں، مختلف مقرب فرشتے آئے اور کہا کہ میں مدد کروں، تو کہا نہیں، تمہاری مدد نہیں چاہیے. اب جب بالکل اس آگ کے قریب ہیں تو فرشتے نے پوچھا کہ ابراہیم مدد نہیں چاہیے؟ کہا چاہیے، لیکن تیری نہیں چاہیے، اس کی چاہیے جس کے لیے جل رہا ہوں، جس کے لیے آتش میں جا رہا ہوں. یہاں بڑا پیارا ہے. تو پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا وہ میرے حال سے واقف ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے، اس نے بچانا چاہا تو وہ بچا لے گا. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا کہ خدا میری حالت سے واقف ہے، اگر اس ذات نے چاہا تو وہ ذات مجھے بچا لے گی. تو توکل اور مدد مانگنے کے بھی ہمارے پاس مختلف مدارج ہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، نبی بھی یہی فرماتے تھے رب زدنی علما. تو ہم تو ان کے لیے قائل ہیں اس بات کے کہ ان کا علم جو ہے وہ پوری کتاب، پورے قرآن کو احاطے میں کیے ہوئے ہے. تو یہ رب زدنی علما کی کیا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی جہالت ہے جو دھیرے دھیرے مٹ رہی ہے؟ آپ اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ دیکھیے، علم الہی پہ تو ظاہری بات ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی فائز نہیں ہے. علم الہی کے ایک سب سے اعلیٰ درجے پہ جو متمکن ہے وہ حضرت کی ذات ہے، پھر انبیاء ہیں، معصومین ہیں، لیکن الہی علم کا تو مقابلہ نہیں. جی، ایک جواب. کوئی انپٹ کرنا چاہے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ رب زدنی علما، نبی فرماتے ہیں میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم ادھر سے یہ قائل ہیں کہ نبی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پھر یہ رب زدنی علما کیا ہے؟ یہ تو میرے خیال میں آسان سا حل ہو جاتا ہے. ہمیشہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ کہا گیا. مطلب ائمہ خدا کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تو دعائے کمیل کے جملے ہیں نا جو خدا کی بارگاہ میں مولا علی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم بڑا سادہ سے کہتے ہیں نہیں، مولا کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہمیں سکھانے کے لیے نہیں. ایسا نہیں ہے. جتنا زیادہ معرفت بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ انکساری کا احساس بڑھتا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مولا چوتھے امام جب وضو کرتے ہیں چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے جانے. کمال بندگی یہ ہے کہ جو جتنی معرفت رکھے گا اتنی ہی تواضع اور انکساری اس ذات کے سامنے دکھائے گا. تو یہاں یہ ہے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. خدا کی ذات لامحدود ہے، اس کی معرفت بھی لامحدود ہے، اور اگر کوئی پوری معرفت حاصل کر لے تو ہم کہیں گے اس نے لامحدود تک احاطہ کر لیا ہے، جو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو رب زدنی علما اس لیے کہ ہر قدم پہ معرفت کے بڑھنے کے امکان موجود ہیں، اس لیے کہ جس کی طرف سفر ہے نا وہ ذات لامتناہی ہے، اور جو منزل لامتناہی ہو تو پھر اس کی طرف سفر بھی لامتناہی ہوتا ہے. اس کی معرفت کا کبھی آخری کنہ معرفت تک کوئی نہیں. مولانا نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں پہلے خطبے میں کہ انسانی فکر کی جو پرندے کی پرواز ہے وہ اس کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. کوئی معرفت رکھنے والا کوئی غوطہ زن ہے، اس کی معرفت کے سمندر کی گہرائیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے؟
تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب نستعین میں بھی اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ اس کا ادنا درجہ ہوگا، خدا سے مدد چاہیے، اور ایک حضرت ابراہیم کا مقام ہے کہ وہ میرے حالت سے واقف ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط عطا فرما، مستقیم جو سیدھا ہو۔ اہدنا، یہ جو اہدنا ہے، ہدایت، ہدیہ، ہدن، یہ سب ایک فیملی کے لفظ ہیں، ہا، دال اور یا۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گفٹ کی ڈیفینیشن، اچھی ڈیفینیشن ہم کیا کریں گے؟ جو بھی آپ کے ذہن میں یہ چاہتا ہوں تاکہ کلاس کا ماحول تاکہ ہم عطا کریں، میں آپ کے پاس آؤں اور مجھے آپ سے کوئی غرض بھی ہو، پھر میں آپ کو کچھ عطا کروں، گفٹ ہوگا؟ محبت کا اظہار، خلوص کا اظہار، بہت اچھا۔ اور ہدیہ اور گفٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کمال محبت اور کمال خلوص سے کچھ عطا کرتے ہیں اور بدلے کا تقاضا نہیں رکھتے، وہ گفٹ ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دیتے ہیں، ان کے بچے کی شادی ہوئی، کچھ گولڈ ہم نے بنوا دیا، اور جب ہمارے بچے کی شادی ہوئی ہم نے تو یہ بنوا کے دیا تھا، انہوں نے تو ہم سے جو ہے وہ چشم نظر ہی کر لی ہے، تو وہ ہمارا گفٹ نہیں۔ کہ جہاں بھی آپ کو عوض کی، ریٹرن کی کوئی ذرہ سے بھی امید آ جاتی ہے، وہ گفٹ نہیں رہتا۔ اہدنا، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ عطا کر۔ اور خدا جو ہے وہ ابھی ہم سورہ بقرہ میں بھی انشاءاللہ آج ہی اس کو شروع کریں گے، ہدن للمتقین۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اور ایسی ہدایت ہے جس میں خدا نہ تو کوئی عوض چاہتا ہے، نہ تو خدا کو کوئی لالچ ہے، للمتقین جو متقین کے لیے ہے۔ تو اہدنا، ہمیں ہدایت مرحمت فرما، الصراط، صاد، را اور تا کے میننگ نگلنے کے ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں اور کسی راستے پہ چلتے ہیں تو در حقیقت راستہ ہمیں نگل رہا ہوتا ہے، ہم اس پر چلتے اس اپنی منزل کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ساتھ میں مستقیم بھی فرمایا کہ جو سیدھا راستہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ راستے ایسے بھی ہوں گے جو منحرف راستے ہوں گے، اور منحرف راستے کیا ہیں؟ بغیر کسی کو، جیسے آپ کہنا لگی لپٹی کے، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، دعا ہے نا، اے اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف کمال انقطاع عطا فرما، بس میں تیرا بنوں، اور ایسا تیرا بنوں کہ بیچ میں نہ میری کوئی اور تمنا ہے، نہ میری کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں اس کا کوئی عوض چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اب یہاں صراط کی آگے ایڈجیکٹیوز آ رہی ہیں، صفات۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تیری ذات نے انعام کیا ہے۔ اور بی بی نے جو فدق کا خطبہ دیا تھا، پہلا جملہ یہی فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی انعم علینا، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہم پر انعام فرمایا ہے۔ دنیا میں آج 4000 سے زیادہ آئیڈیالوجیز موجود ہیں، اور بہت سارے پیشوا ہیں، ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، بلا رہا ہے۔ یہ ایک ایبسولوٹ ریالٹی ہے، صرف ایک دعویٰ نہیں ہے۔ اس پر ظاہراً آپ ساری زندگی مجالس میں بھی اور کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو ہستیاں خدا کی انعام یافتہ ہیں وہ اس کے انبیاء، اولیاء، رسل اور ائمہ خدا ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان پر جن پر تیری ذات نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ غیر المغضوبی، ان کا راستہ نہیں چاہیے، مغضوبی، جن پر تیری ذات غضب ناک ہوئی ہے۔ اب یہ بھی مجھے چاہیے تھا آج کہ میں مغضوب پورے قرآن سے نکال کے لاؤں کہ خدا نے قرآن میں کہاں کہاں فرمایا کہ میں کس کس پر غضب ناک ہوں۔ تو انشاءاللہ میں اس پر دیکھ کے تو وہ لے کے آؤں گا یا پرنٹ لے آؤں گا
کہ کیا اللہ کو پسند ہے اور کس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو مغضوب جو ہیں وہ ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، علیہم ولضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا. اب یہ جو ضال ہے، ضل ہے، اس پر ایک بڑا دلچسپ ہے کہ ضال کسے کہتے ہیں. جو ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ گم راہی. گم راہی. گم کو الگ کریں اور راہ کو الگ کریں. گم راہ، جس نے راستے کو گم کر دیا ہے. پیچھے ہم نے کیا مانگا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ عطا فرما. اور وہ راستہ نہیں چاہیے، وہ ان لوگوں کی طرح مجھے نہ قرار دے جو ضالین ہیں، جو اپنی راہ کو گم کر بیٹھے ہیں. اب یہاں میرا اور آپ کا اپنے اوپر، میں کویشچن کروں، آپ اپنے اوپر کویشچن کریں کہ ہم کیا سیٹسفائی ہیں اس پر کہ ہم اپنی راہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. قرآن نے 3 کردار بتائے ہیں: سامری، فرعون، قارون. اچھا، اگر ان کرداروں نے ریپیٹ نہ ہوتا تو قرآن کو بتانا چاہیے تھا، ان کرداروں کے نام لینے چاہیے تھے. مطلب اگر یہ ایک ہی دفعہ آئے ہیں دنیا میں اور دوبارہ انہوں نے نہیں آنا تو کیا قرآن کو چاہیے کہ قرآن ان کو ریپیٹ کرے؟ اس کا مطلب ہے یہ سیمبل ہیں، ایسی افکار جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی. اچھا، قارونیت میں کیا ہے؟ قارونیت میں دولت سے محبت ہے. فرعونیت میں کیا ہے؟ طاقت سے محبت ہے. سامریت میں کیا ہے؟ سادہ لوگوں سے ان کا دین، علمی دھاک جو ہے وہ دکھا کے چھین لینا ہے. سامری نے یہی کیا نا. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تو سامری نے پیچھے کیا کیا؟ بچھڑے کو بنایا اور سادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا. اچھا، اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر قارونیت، فرعونیت اور سامریت ہے. کیا ہمیں دولت بہت اچھی لگتی ہے؟ دولت من حیث الدولت. ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں دولت اس لیے کما رہا ہوں کہ اہل و عیال کی اچھی زندگی رکھوں، اچھا انفاق کروں. یہ اپنے مقام پہ خود بہترین ترین عمل ہے کہ آپ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو بہترین کرتے ہیں. اچھا، طاقت اچھی لگتی ہے نہیں لگتی؟ اسی طریقے سے سامریت، یہ ہم جیسے لوگ بولتے ہیں کہ جو کبھی ایک اپنے لب و لہجے سے جو ہے سننے والوں کو مرعوب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے علمی دھاک بٹھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت علمی ہیں، کبھی جو ہے وہ 2-4 کتابوں کے حوالے اس لیے دیتے ہیں تاکہ مجمع کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں. آیت اللہ خمینی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے ایران میں اور وہ سارا انقلاب ہوا تو وہ جو ہاتھ ہلا رہے تھے نا آڈینس کی طرف جہاز سے اترتے وقت، وہ بھی اس کی بھی جو ساتھ شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت بھی قربتاً الی اللہ کی نیت کر رہے تھے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ ہلانا بھی میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ان کے سلام کا جواب جو ہے وہ دے رہا ہوں. اچھا، اب ہم اس کے شکار ہیں یا شکار نہیں ہیں؟ اس کی اپنے اندر سائن ڈھونڈنے کا کیا ہے کہ سامریت، قارونیت اور فرعونیت، کیا ہمارے اندر اگر ان 3 چیزوں کی محبت ہوئی تو پھر ہم پیسے والے کے سامنے انکساری دکھائیں گے، ہم طاقت والے کے سامنے انکساری دکھائیں گے، اور ہم سامری مزاج لوگوں کے سامنے، وہ مشہور ہے، اس کے ساتھ تصویر بنا کے ہم بھی اپنے اس کی قربت کا اظہار کرتے رہیں. اب یہاں آ کے میں اپنے آپ سے فیلنگ شیئر کروں، ہار جاتا ہوں. آپ کی زندگی میں آپ کو گیٹ کیپر ملے اور کسی ادارے کا سربراہ ملے، آپ کا لب و لہجہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے. میں جو ہے وہ اپنی ذاتی لائف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صفات رذیلہ ہیں، وہ جو ولضالین ہے نا،
انہوں نے کیا کیا ہے؟ راہ گم کر بیٹھے ہیں. جانا خدا کی طرف تھا، جھک پیسے والے کے سامنے رہے. جانا خدا کی طرف تھا، جھک طاقت والے کے سامنے رہے. جانا خدا کی طرف تھا لیکن کر شہرت پسندی کی طرف قدم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا سادہ مزاج. تو یہ بہت کریٹیکل ہے اس ماہ رمضان میں. جہاں ہم اور بہت ساری چیزیں خدا سے مانگیں، وہاں یہ ضرور مانگیں خدا را. ایک آپ کو پورے قرآن میں ایک قرآن کا الگ مزاج نظر آئے گا. سورہ شمس میں خدا کی ذات نے کہیں قسمیں، ایک قسم اٹھائی، 2 3 4، یہاں 10 11 قسمیں اٹھائی ہیں. تو جو ان قسموں کے بعد بات کی ہے سب سے اہم ہے، وہ کیا ہے آپ کے ذہن میں ہے؟ والشمس قد افلح من، سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح. اتنے اہتمام سے میں چند مرتبہ قرآن کی ٹرانسلیشن کرنے کا یا کلاس میں اس کو بیان کرنے کا اتفاق ہوا، اتنا اہتمام کہیں نظر نہیں آیا. قد افلح من زکاہا، سکسیس بس ایک شخص کے پاس ہے جو اپنے نفس کو تزکیہ نفس کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگلا جملہ بہت اہم ہے، وقد خواب من دساہا، وہ نامراد ہو گیا. گمراہ اور نامراد میں سملر چیزیں ہیں. گمراہ بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتا جہاں جانا چاہیے، نامراد بھی اپنی مراد تک نہیں پہنچتا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. تو قد خواب من دساہا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سائن اس کو اپنے اندر تلاش کرے، اور اگر ہاں میں جواب آئے تو یہاں محنت کرنی ہوگی، یہاں جو ہے وہ عظمت دکھانی ہوگی. ایک معصوم کی روایت ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع دکھاتا ہے خدا اسے بلند کرتا ہے. اب یہ رول کہاں سے آ گیا؟ ہمارے پاس مولا کی طرف سے رول آ گیا. جو خدا کے سامنے تواضع دکھائے گا خدا اسے عزت عطا کرے گا. میں اور آپ اگر معاشرے میں ہمیں رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم کون سے رولز کو فالو کر رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا شمع محفل بننے کا بعض اوقات خیال، بعض اوقات ہم کہیں اپنی توجہ جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھا جائے. 4 بندے بات کر رہے ہیں، اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس لیے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان صاحب کے پاس بھی بیان کرنے کے لیے کچھ ہے. اگر خاموش رہ گیا تو سمجھیں گے کہ تو یہ ولضالین ہم ہمیشہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا کریٹیکل ہے، اور خدا ہمیں اس تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تبرکاً سورہ فاتحہ کو اور سورہ بقرہ جو ہے اس کو میری خواہش ہے کہ آج ہی ہم سٹارٹ کریں، چونکہ ہم سورہ بقرہ میں کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں گائے کا تذکرہ ہے. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، تو گائے والی سورت کے نام پر اس کا بقرہ. قرآن کی سب سے زیادہ جو طویل سورہ ہے 114 سورتوں میں، وہ یہی سورہ بقرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کہتے ہیں، قطع کہتے ہیں جس کو توڑ دیا گیا ہو. مقطعات الگ الگ، الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے. الف لام میم، اس کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کے درمیان جو باتیں کوڈ ورڈز میں کی گئی ہیں ان کی نشاندہی ہے. الف لام میم، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے. اسی طریقے سے مختلف اور جگہوں پہ نون حروف مقطعات ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ذالک الکتاب، کتاب کسے کہتے ہیں؟ جی مجموعہ کس کا مجموعہ؟ ہاں، کسی بھی تحریر کے مجموعے کو کتاب. مسلمانوں کے اندر ایک سکول آف تھاٹ ایسا ہے جو بڑی تعداد میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی جب دنیا سے گئے
تو قرآن کو کتاب کی شکل میں بین جلدتین مہیا کر کے نہیں گئے ہیں. یہ کام بعد میں آنے والوں نے کیا ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے. ہمارا شیعہ اثنا عشری کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، خدا کی ذات نے کتاب قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمائی اور مولا علی کاتب وحی تھے، اور اپنی حیات مبارکہ میں فاتحہ سے لے کے والناس تک بک کی شکل میں کتاب دے کے گئے ہیں. ذالک الکتاب سے کیا مراد ہوگی؟ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. لا ریب فی، اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے. ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب پھر یہاں میں مجتبیٰ صاحب سے بھی ڈسکس کر رہا تھا اس جملے کو، ہدن للمتقین. یہ ہا دال یا آیا ہے دوبارہ، ابھی ڈسکس ہوا. ہدیہ بھی اسی سے ہے نا، گفٹ. ہدن یہ ہدایت ہے، ہدیہ سے ہدایت. للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں کویسچن ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں کہ یہاں خدا کی ذات نے متقین کے لیے ہدایت کیوں کہا؟ کوئی اور لوگ ہیں جو ہدایت متقی نہیں ہیں، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے کیا؟ جی جیسے رحمان و رحیم میں ایک رحمت کا خاص ایک عنصر ہے، رحیم میں الگ، اسی طرح ہدی للناس بھی ہے. تو یہاں وہی بات جو آپ نے کی کہ کمال خلوص کے ساتھ بغیر عفظ کے یا خدا اس کے جزا یا اجر کے، تو وہ اللہ بندوں سے، ہم کسی سے بھی اجر نہیں چاہتا، اور سب کے لیے اللہ کی محبت اور دین اور خلوص ہے. لیکن یہاں وہ مخصوص ہے متقین. جی ہاں، قرآن ہدایت اللہ نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، لیکن قرآن کی صفت یہ ہے کہ ہدایت اسے ملے گی جو عازم ہدایت ہو، جو ہدایت لینے کی نیت کرے، اس کا عزم کرے، اس کا ارادہ رکھے. ایسے نہیں ہے کہ قرآن ہدایت ہے تو جو ہدایت نہیں بھی لینا چاہتا اس تک بھی کمپلسری طور پہ ہدایت پہنچ جائے گی. یہ نہیں ہونے والا. آپ پورے کا پورا یونیورسل سسٹم جو خدا کی ذات نے قانون فطرت بنایا، لاز آف نیچر، اس میں آپ دیکھیں کاز اینڈ ایفیکٹ، اثر اور مؤثر، کہ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ملے گا. کہیں بھی لاز آف نیچر جو ہے وہ ٹوٹتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے. تو فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اچھا، اب متقین کون ہوتے ہیں؟ کویسچن آ گیا. جی، تقوی والے، پرہیزگار. جی، جو اللہ کی بندگی کریں اور اللہ سے ڈرنے والے. صحیح ترین ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی سے ڈرنے والے، بچنے والے. جہاں خدا نے کہہ دیا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر نہیں ہو سکتا کہ یہ کام وہ لوگ کر دیں. اب یہاں خود متقین کی صفات بیان کی ہیں ہماری اس سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں. الذین، متقین تو وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لے کے آتے ہیں. کس پر؟ بالغیب، غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اچھا، اب یہ غیب کیا ہے؟ خدا کے لیے تو سب حاضر ہے، تو اس نے غیب کیوں کہا؟ انسانوں کے لیے کیا غیب ہے؟ جی جی، خدا کے لیے سب حاضر ہے. ہاں، غیب سے مراد جو ہماری نسبت جن چیزوں کو ہم حواس خمسہ کے 5 سینسز کے ساتھ جج نہ کر سکیں وہ غائب ہیں ہمارے لیے. تو یہاں یؤمنون بالغیب سے کیا مراد ہوگا؟ جو تم 5 سینسز سے تم نے جج نہیں کیا، تمہیں خدا دکھائی نہیں دیا، تم ایمان لے کے آئے. تمہیں قیامت دکھائی نہیں دی، تم ایمان لے کے آئے. تمہیں فرشتے دکھائی نہیں دیے، تم ایمان لے کے آئے. تمہیں رسول کو تم نے دیکھا نہیں ہے لیکن تم ایمان لے کے آئے. تو پہلا جو ہے وہ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی صفت کیا ہو گئی؟
متقین کی پہلی صفت غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا یہاں بھی اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں، یہ جو ہم اب سب مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں، کیا خدا نخواستہ ہم سے گناہ بار بار سرزد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور وہ گناہ جو معصوم سے سرزد نہیں ہوتے اور ہم سے ہوتے ہیں، ان سے سرزد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور ہم سے سرزد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روٹ کہاں پہ ہے اس کی؟ کیوں معصوم ہے وہ؟ غیب پر ان کے یقین میں پختگی اتنی ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں باہر نکلیں گے تو گولی لگ جائے گی، تو کوئی باہر نہیں لگے. جسے ڈاؤٹ ہوگا لگے گی یا نہیں لگے گی، وہ باہر جانے کا چانس لے لے گا. اب میں اور آپ جب بھی خدا نخواستہ ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کی اگر روٹ میں جائیں دل دہل جاتا ہے انسان کا. در حقیقت اس لمحے جب ہم گناہ کر رہے ہیں غیب پر ایمان کمزور ہو چکا ہوتا ہے. کم از کم تو اتنا ہے نا کہ کرامن کاتبین پہ یقین نہیں ہوتا اس وقت کہ یہ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. تو پہلی متقین کی صفت کیا ہو گئی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں. دوسری ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، ایک یہ کہ ہم خود عبادت گزار ہو جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ ہم ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جس میں نماز کی طرف معاشرہ مائل ہو جائے. ہم بہت اچھے نمبر لے پائیں نا تو ہم اب تک یہ کر چکے ہوں گے کہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں. کیا ہم نے اپنی آخری کوشش نمازی معاشرہ بنانے کے لیے کر لی؟ تھوڑی بہت ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم تو چلتا رہتا ہے، میسج کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ یہ وہ، لیکن جتنی جدت سے ہم نے اپنی میٹیریلسٹک لائف کو مینیج کرنے کے لیے اسٹرگل کی ہوئی ہے، اتنی نمازی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اسٹرگل کی ہوئی ہے. اور پھر نمازی معاشرہ بھی پھر سادہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ خواص کی درس ہے. اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا ہم چیزوں کو روٹین سے ہٹ کے بھی دیکھنے کی کوشش کریں. اگر ہم نمازی معاشرہ چاہتے ہیں تو کیا مطلب کہ ہم ڈنڈا لے لیں اور یا لوگوں کو کہہ دیں آ جائیں؟ اس کی بھی ڈیپتھ میں جانا ہوگا. لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ دین کی آگاہی نہیں ہے، چونکہ قرآن کی آگاہی نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک ڈسٹرکٹ کا سروے کیا کہ اس ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مومنین میں الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھ چکے ہیں، یا ان تک قرآن کی ٹرانسلیشن پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی ہے. دل دہلا دینے والے اعداد و شمار ہیں. خال خال کچھ ملے جو اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. اب اس نیکی میں کہ جب سید الانبیاء سے ہم سن چکے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اس میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں؟ جواب اچھے نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ در حقیقت دین سکھانے کو کوئی بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی نہیں سمجھتے، جس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وَمِمَّا اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت کو سن کے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ زکوٰۃ اور خمس. جی کوئی اور؟ آپ یہی اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے جی خرچ کرتے ہیں. جی مومن بھائی کی مدد. جی آپ انکل کچھ یہی ہوگا. رزق صرف اور صرف مال کو نہیں کہا جائے گا. رزق کہتے ہیں خدا کی طرف سے
عطائے مسلسل کو. خدا کی طرف سے جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب رزق کے زمرے میں ہے. اب آپ دیکھیں اپنے آپ کو ایک کینڈل کی مانند لیں. آپ اپنے آپ کو 24 گھنٹے میں کتنا روشن رکھتے ہیں کہ وہ جو آپ کے وجود کی برکات ہیں وہ دوسروں تک پہنچیں. اور اسپیشلی ریٹائرڈ ہونے کے بعد یا ان چیزوں کے بعد تو ویسے ہی انسان اس طرف ہوتا ہے. وہ جو ابھی کسی جگہ پہ کسی ڈیزگنیشن پر موجود ہیں، وہ لوگ جو ابھی کسی تک اپنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن کی، متقی کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ جو کچھ عطائے پروردگار میں سے اس کے پاس ہے وہ بے چین ہوگا کہ میں کب اس کو بانٹوں. وہ علم ہے، وہ رزق ہے، وہ آسانی ہے، وہ مشورہ ہے. میں پچھلے سال بھی یہ بڑی ڈیٹیل میں عرض کر چکا کہ اگر آپ جو ہے وہ سوسائٹی میں جائیں تو مختلف چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو کوئی بندہ سستی چیز لے کے آ جائے، اس کی ٹھیک قیمت بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں نے یہ پلاٹ کتنے میں خریدا، میں نے یہ گاڑی کتنے میں خریدی، میں نے یہ. ہمارے جو دیہاتی کلچر ہے اس میں بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ لوگ اس کی صحیح قیمت چھپا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو فائدے میں ملی ہے، کہیں یہ بینیفٹ اس تک نہ پہنچ جائے. تو یہ جو عطائے پروردگار ہے اس کا بانٹنا، یہ اس صفت میں ہم کتنے پکے ہیں یہ متقین ہونا ہمارا ڈیسائیڈ کرے گا. تو 3 چیزیں کون سی ہو گئیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی بات کیا ہوئی؟ متقین وہ ہیں جو غیب پر، اس کا مطلب ہے جتنا غیب پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا گناہوں میں کمی آتی. یہ دونوں گراف ہیں. ایمان بالغیب مضبوط ہوگا تو دوسری طرف والا گراف جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا. دوسرا کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نمازی معاشرے کے قیام کی کوشش کرتے. اب اس کی اب فردر ڈیٹیلز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نمازی بنانا ہے تو کسی کو در حقیقت صاحب معرفت بنانا ہے، اس تک دین پہنچانا ہے. 8ویں امام یوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے فرماتے تھے رحم اللہ عبدن من احیا امرنا. اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. سید الانبیاء کی حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث. شیخ الجامعہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ہر محفل میں ہر جگہ پہ یہ حدیث لازمی پڑھتے تھے. یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ مِّمَّن طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. مصطفیٰ مرتضیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے علی، اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ جاتا ہے، اس کی قیمت اس سب سے زیادہ ہے جس پر سورج اپنی روشنی پھیلاتا ہے. اب میری کلاس میں آج کوئی ایک بندہ آتا نا تو میں بہت پریشان ہو جاتا کہ جی اتنا سفر کر کے آیا اور ایک شخص ہے، 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، آڈینس کمپلیٹ نہیں ہے. یہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. مطلب اس سٹیج پر پہنچتے ہوئے بھی یہ چیز ہم جیسے لوگوں کے دل و دماغ سے بھی نہیں نکلی. آپ جب گھر مجلس کراتے ہیں، آپ میں سے بانیان ہیں جو امام ارگاہ میں مجلس کراتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں اس کی پاپولیرٹی ضرور ہونی چاہیے. یہ چیز ہمارے اندر ہے. تو خیر ممن طلعت علیہ الشمس. تو بانٹنا کیا ہے؟ ہدایت کو بانٹنے کے لیے. تو اب متقین کی صفات میں سے پلیز دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. پہلی غیب، دوسری یقیمون الصلاۃ، تیسری ومما رزقناہم ینفقون. اچھا، ینفقون، نفاق بھی اسی فیملی کا لفظ ہے اور خرچ کرنا بھی اسی فیملی سے. یہ نون فا قاف. نفاق کہتے ہیں در حقیقت ایسی چیز جس کے 2 سرے ہوں. سرنگ کو بھی نفاق کہتے ہیں. ایک سرے سے آپ داخل ہوتے ہیں، دوسرے سرے سے نکل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی شخص میں نفاق ہے، یعنی یہ منافق ہے. کیا مطلب؟ اس کے 2 چہرے ہیں، 2 سرے ہیں. ایک سرا جس کو ہم نہیں جانتے جو اس کے دل میں ہے، اور ایک چہرہ جو اس کے سامنے. تو نفاق یعنی آپ نے خدا سے وصول کی، ایک ہاتھ سے لیا اور دوسرے ہاتھ میں اس کو خرچ کر دیا. تو ینفقون کے کیا میننگز ہوں گے؟ خدا سے لیا اور اسے خرچ کر دیا. اور پھر کس کو خرچ کیا ہے؟ رزق کو خرچ کیا ہے، جو صرف زکوٰۃ خمس کے زمرے میں
نہیں آئے گی ہر وہ چیز جو آپ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی بات والذین، یہ چوتھی صفت ہوگی متقین کی۔ والذین، وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان لے کے آتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بڑا پختہ یقین ہے۔ اگین آپ اپنی زندگی کا آج گوشہ تنہائی میں چارٹ بنائیے گا۔ زندگی میں جتنے دن ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نا، دنوں کو جو زندگی بسر ہو چکی ہے، 23 سال ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کریں، کتنا ٹائم ہے جسے ہم نے فکر آخرت میں گزارا ہے، اور کتنا ٹائم ہے جس میں ہم اس سے غفلت میں کے شکار ہو گئے۔ تو بہت ساروں کا ہم میں سے جواب یہی ہوگا کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارا ٹائم ایسا ہے جسے ہم نے، اب مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، علیک بالآخرہ تحتک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی فکر کرو، دنیا حقیر ہو کے تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ ایک تو لوٹ گھسوٹ کا مال ہوتا ہے نا، اسے بھی ہم کہتے ہیں یہ بھی ھذا من فضل ربی۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو خدا اپنا فضل کرے، جو خدا اپنا عطا کرے، علیک بالآخرہ تحتک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی فکر کرو، دنیا حقیر اور رسوا ہو کے تمہارے قدموں میں آئے گی۔ تو یو کے نون بھی، دوبارہ میں یہ کہوں گا، یہ سیلف ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اس یقین میں اضافہ کرتے چلیں۔ اب آخری دفعہ، ویسے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کلاس کا تسلسل نہ خراب ہو جائے، لیکن متقین کی صفات یاد کرنے کے لیے، پہلی یؤمنون بالغیب، دوسری نماز قائم کرنے کے، اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تیسری اس پر جو اللہ کی عطا ہے اسے بانٹتے بھی ہیں، چوتھی جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے پہ نازل ہوا اس پر ایمان لے کے، پانچویں آخرت پر پختہ یقین موجود ہے۔ یہ 5 صفات قرآن نے متقین کی بیان فرمائی۔ اب فرمایا اولئک، یہی لوگ، یہ جو 5 صفات والے لوگ ہیں نا، علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہم پہلے سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت والا صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ 5 صفات اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ مفلح ہیں، کامیاب ہیں۔ اب یہاں میرے کچھ نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، ہم ابھی بھی یوٹیوب پہ لکھیں نا واٹ از سکسیس، تو کہیں آئے گا کہ آپ نے کتنی ارننگ کرنی ہے، یہ سکسیس ہے، آپ نے گریڈز کیسے لیے ہیں، یہ سکسیس ہے، آپ نے اپنی اولاد کو کہاں تک پہنچا دیا، یہ سکسیس ہے۔ یہ ضرور سکسیس ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے سکسیس، لیکن قرآن کسے سکسیس سے تعبیر کر رہا ہے؟ جو متقین ہیں، اور متقین کون ہیں؟ جن کے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ تنبیہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لے کے آنے والے نہیں ہیں۔ اب صاحبان انکار، یہ جو کفر ہے، یہ کافر کہہ کے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جو خدا کو نہیں مانتا۔ اس آیت کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو متقین نہیں ہیں، یہ 5 صفات کے حامل لوگ نہیں ہیں، یہ صاحبان انکار ہیں، برابر ہیں ان کے لیے، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں بہت ساری کنفیوژن ہے، اگلی آیت اس کو حل کرتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے
دلوں پر سٹیمپ لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ یہ قرآن ہدایت آیا تھا، اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں، تنبیہ کریں یا نہ کریں، یہ لوگ ایمان لے کے آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تو جبر نہیں ہو جائے گا؟ اس کا کیا سلوشن ہوگا؟ جی بھائی، ہم ادھر سے خدا کی رحمت کے قائل ہیں، خدا بہت کریم ہے، ماہ رمضان عطا کیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کہہ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان لے کے آنے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے اپنے لیے فکر کے راستے خود بند کر لیے، اختیار سے کیے، ان کو چوائسیز دی جاتی ہیں، تو اس کے باوجود اختیار نہیں کرے تو پھر تو ان کی اپنی رضا نہیں۔ جی یعنی یہ خدا کے علم میں ہے کہ وہ نہیں لے کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب وہ ان کی، کیونکہ اللہ کے علم تو ہے یہ کہ ان کو اختیار دیا، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اب وہ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں وہ کام کرتے ہیں۔ جی، کوئی اور اپنا اوپینین دینا چاہیے؟ جی پڑھا ہے۔ اچھا، اب دو راستے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی اچھا نصیحت کرنے والا ہو تو نصیحت فائدہ دیتی ہے نا، مطلب کوشش کرتے ہیں متقی بندہ بلائیں، اچھا بندہ بلائیں، چینج لے کے آئے، اور نماز جمعہ کے خطبے بھی ہم سنتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار دے جن کو نصیحت کی جائے تو نصیحت فائدہ پہنچائے۔ اٹ مین کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نصیحت کی جائے پھر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اب آپ دیکھیں کربلا کی تاثیر آج بھی ہمارے قلوب تک پہنچی ہے۔ ذرا وہ منظر کیا ہوگا کہ 61 ہجری عاشوراء اور ابھی شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت عباس کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، تمام مہمانوں کی شہادت، اور سید الشہداء خود زخمی ہیں، تیر ہیں، تلواریں ہیں، سب مطلب، اور اس وقت امام ایک ریت کے ٹیلے پر تشریف لے کے آتے ہیں۔ یہاں مولا ہدایت کے لیے ایک آخری کوشش کرتے ہیں ان کی۔ اب آرڈینس کون ہے؟ وہ فوج اشکیا۔ نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ سید الشہداء امام، جن کی شہادت اور شخصیت کی تاثیر یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی جتنے حر امام حسین کے دروازے سے بنتے ہیں، اتنا کسی اور سے۔ خود معصوم نے فرمایا کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرا، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن جتنا جلدی حسین کی کشتی نجات دیتی ہے اتنی کوئی اور نہیں دیتی۔ کلنا ابواب الجنہ ولکن باب الحسین اوسع، ہم سب جنت کے دروازے ہیں، لیکن جتنا کھلا اور وسیع دروازہ سید الشہداء کا ہے اتنا کوئی اور دروازہ نہیں۔ اتنی با اثر ہستی، اتنی پرتاثیر گفتگو، اور گفتگو بھی اس مرحلے پہ کہ جب ابھی شہادتیں ہو چکی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد امام نے بھی، لیکن یہ وہ منزل تھی جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے دل مہر بند ہو چکے ہیں، جن کی سماعتوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اور جن کی جو ہے وہ ابصار ہیں ان کے سامنے پردہ ہے، اور سماعتیں جو ہیں وہ مہر ان پہ سٹیمپ لگ چکی، یعنی وہ اب قابل ہدایت نہیں رہے۔ خود امام نے اس میں ایک وجہ بتائی ہے ہدایت نہ پہنچنے کی، ملئت بطونکم من الشبہ والحرام، تم تک حسین کی بات اثر نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ چونکہ تمہارے شکم مشکوک مال اور حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ ڈیسائیڈ، مجھے بعض اوقات وہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ بہت زیادہ خشک بات نہ ہو جائے، بہت زیادہ سخت بات نہ ہو جائے۔ دنیا کو حرام طریقے سے کمانا تو ویسے بہت برا ہے، حلال طریقے سے بھی کیا دنیا سے محبت رکھنے کو خدا نے پسند کیا ہے، ائمہ نے پسند کیا ہے کہ اس دل میں حب دنیا ہو، حلال محبت جو دنیا کی ہے۔ وہ جو دعا ہم نے پڑھی، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک،
کہ اے اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف کمال انقطاع عطا فرما۔ اور الحمدللہ ماہ رمضان کے جو یہ ساعتیں ہیں اور ہم اس مسجد میں ہیں، خدا کی ذات نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہر والے دل، اس مہر والے کان، اس مہر والی آنکھ سے جو ہے وہ بہت دور بھاگیں اور خدا کی رحمت میں ہم پناہ لے رہے ہیں۔ آپ کے بھی نوٹس میں ہوں گے، میرے بھی نوٹس میں ہیں کہ ایسے بہت سارے افراد اور خاندان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں مسلمان ہوتے ہوئے کہ ماہ رمضان کے روزے آ چکے ہیں۔ بالکل ایک ہوتا ہے نا کہ انسان روزہ نہیں رکھا اور تھوڑا برا لگ رہا ہے، آکورڈ لگ رہا ہے، ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ اس طرح کے صاحبان انکار ہیں، ان کو آپ خبردار کریں یا خبردار نہ کریں۔ یہ یہاں دیکھیے گا انذرتہم ام لم تنذرہم، اس پہ تھوڑا سا ڈسکس ہونی چاہیے۔ جی اگر اس طرح بھی آپ نے یہ بات نہیں کی کہ کو پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کا ضمیر چونکہ اجازت نہیں دیتا، تو آپ وہ سینس اور وہ فیلنگ بھی نہیں آتی ہے کہ آپ غلط کریں۔ پشیمانی تو ہوتی ہے نا، جس طرح میں کبھی روزہ رمضان میں نہ رکھوں، ایک گیٹ ہمیشہ رہتا ہے کہ یار غلط کر۔ میں یہی عرض کروں، جو گلٹ والا ہے نا، اس کی ہدایت کے چانسز ہیں۔ ابھی ضمیر میں ایک ہدایت کی چنگاری جو ہے وہ روشنی جل رہی ہے، اللہ نہ کرے اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں یہ روشنی بجھ جائے، خاموش ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن اس مقام پہ آ کے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ جو فوج اشتیا کی سامنے آئے ہوئے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ پشیمانی بھی نہیں ہوتی نا، اندر سے روتے بھی تھے، لیکن کیونکہ اتنا حرام بھرا ہوا تھا کہ اس ہدایت کو قبول نہیں کر سکے، مطلب اسی آخری وقت تک اسی راستے پر برقرار رہے۔ اچھا، اب انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ انذار کیا ہے؟ ہم نے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ جی، نذیر کیا ہے؟ ڈرانا، مطلب خوف زدہ کرنا۔ متنبع کرنا کہ یہ کمالات ہیں اس طرح کے اعمال۔ خدا کی جو محبت ہے نا اپنے بندے کو اپنی طرف بلانے کے لیے، وہ ہمیشہ حاکم ہے۔ انذار کا ترجمہ عام طور پہ کہ خدا نے ڈرا دیا ہے، خوف زدہ کر دیا ہے۔ خوف زدہ نہیں، کسی سے خطرے کو آگاہ کر دینا۔ آج باہر نہ جائیں، سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ اسے خوف زدہ نہیں کر رہے، آپ اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، آپ اس کو کسی برے نتیجے سے بچا رہے ہیں۔ تو ان الذین کفروا، جو لوگ صاحبان انکار ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کو آپ آگاہ کریں یا خبردار نہ کریں، یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آنے والے۔ اب ہمارے پاس یہاں تک 2 سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ خدا نے کہا کہ یہ ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر متقین کی بڑی ڈیٹیل میں سمجھا دیا کہ متقی کون ہوگا، اور جو متقی ہوگا وہی مفلحون ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اور جو لوگ صاحبان انکار اور کفر ہیں، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب ومن الناس، اب ایک اور ایگزامپل، لوگوں کا ایک گروہ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، باللہ ہے، اگر ساتھ ساتھ قرآن پہ دیکھتے ہیں، اللہ پر، وبالیوم اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوں گے جو یہ خیال کریں گے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن خدا ان کے ایمان کو ایکسیپٹ، خدا کی سٹیٹمنٹ میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ یخادعون اللہ، خدع کہتے ہیں دھوکے کو، یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لے کے آئے۔ وما یخدعون، قرآن کہتا ہے در حقیقت یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، وما یشعرون، یہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نفاق سے کام لیتا ہے تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ یہ نفاق جو ہے وہ در حقیقت نقصان جو ہے وہ تمہارا نقصان ہے، فی قلوبہم،
میں یہ بس یہ آیت کر کے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو اضافہ کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، جو لوگ یہ جھٹلاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک تھے صاحبان انکار، کافر. خدا کی ذات نے کہا ان کو فائدہ دیں یا فائدہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں. دوسری گروہ کون سا تذکرہ کیا؟ منافقین کا، جو لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن در حقیقت ایمان لے کے نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ جو ہیں ان کے دل میں مرض ہے اور ان کے اس مرض کو اضافہ قرار دیا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے نفاق، منافقت جو ہے وہ انکار سے بڑا جرم قرار پاتا ہے، چونکہ یہ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو نفاق جو ہے یہ بڑا. اب آپ کا کویشچن کیا ہے بیٹا؟ وہی کہ میری بات سے وہ وہاں پہ نفاق تھا یا وہاں پہ ضمیر کا زندہ رہنا؟ وہاں اگر آپ اس پورے کی پوری مطلب پکچر کو دیکھیں کہ جن لوگوں کو آخری وقت تک ہدایت دی گئی اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے، در حقیقت وہی کہ ان میں وہ جو گہرائی کی حد تک ایمان ہونا چاہیے تھا وہ ایمان نہیں تھا. وہ جو کسی منظر کو دیکھ کے رونے لگ پڑنا، ہم کہتے ہیں نا کہ رونا، صرف رونا کافی نہیں ہے، اس لیے تو روئے تو وہ بھی تھا. یعنی اہل بیت کی مظلومیت اتنی بڑی تھی کہ وہ لوگ اس مظلومیت کے سامنے رو پڑے. اس بات پہ نکال سکتے ہیں کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے، وہ در حقیقت وہ کفر کر رہے تھے اور لوگ کہنا نہیں کرنا شام وہی کر رہا تھا جیسے وہ بتایا جاتا ہے. منافقت کے وہ اس میں بیٹھتے ہیں، وہ پھر ڈائریکٹ کافر ہی بنتے ہیں. کیونکہ امام کسی حد تک کہہ سکتے ہیں چونکہ منافقت انہوں نے اس لیے ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ چونکہ سر عام وہ اس صفوں میں کھڑے تھے، سامنے کی صفوں میں سر عام کھڑے تھے. اور جہاں تک یہ سوال کہ ان کے وہ روتے بھی ہیں اور اس رونے کے باوجود وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ابھی ضمیر بالکل مر چکا تھا. تو اہل بیت کی مظلومیت اس قدر بڑی تھی کہ وہ مظلومیت کا احساس ان کو رونے پر مجبور کر رہا تھا. جی 9:30 تک اس کو جی ہاں زیادہ لینتھی نہ ہو. جی جی 2-4 منٹ میں مسئلے تاکہ سٹارٹ ہو جائے. اچھا جی 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 یہی کہ آپ جس طرح ہمارے وقت کے امام موجود ہیں نا، تو ہم سے جس طرح سے ہمارا رابطہ امام کے ساتھ، ہم مل کر امام کو بھولے ہیں. ہماری نہ ہمیں نمازوں میں امام یاد ہے، نہ اللہ میں امام یاد ہے، نہ دوستوں میں اٹھتے رہتے ہیں تب بھی امام یاد ہے. ہم دنیا کے ہو گئے ہیں. تو اس چیز میں اب ہم ٹھیک ہے رمضان میں آ جاتے ہیں، یہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں، ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ کوشش ہے، اچھی کوشش ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح میری کم سے کم نظر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یوتھ اٹریکٹ ہو. یوتھ انہیں چیزوں سے اٹریکٹ ہوتی ہے، پھر کرتے بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر رمضان میں ہم اتنا ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن پھر رمضان جاتا ہے تو پھر ہم سست پڑ جاتے ہیں. اور پھر امام کا تو کہیں بھی تذکرہ ہے نہیں ہے، نہ ہمارے خیالوں میں. آپ کا نہیں پتا، میں یہاں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے امام کا نہ خیال ہو. اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ جب آئے گا پھر ہم تو پھر منافقت نہیں کریں. میں اپنی بات کروں، ایک ہے منافقت، ایک ہے غفلت. میرے خیال میں بہت جلدی اپنے آپ کو منافقت کی فہرست میں لے جانا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی. غفلت، ہم غافلین میں سے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جب توجہ دلائی جاتی ہے. اب آپ خود بتائیں، یہ جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو ہوم منسٹری یہاں لے کے آ گئی ہے، مطلب ان کی تو مجبوری ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہوا. کچھ ایسے ہوں گے جو ہے وہ پورے دن کا روزہ رکھا ہے، جاب کی ہے، اور اس کے بعد چونکہ درس تفسیر قرآن ہے اور اس میں ہم تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ محضر میں رہیں گے، تو یہ اٹینشن کیا تھوڑی اٹینشن ہے، یہ توفیق جو ہے وہ کیا کم توفیق ہے کہ ہزاروں اور بھی بحریہ ٹاؤن میں ہیں لیکن نہیں آ سکے، اور چند افراد ایسے ہیں کہ جو آ گئے ہیں. تو اب اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایمان تو ہے، یقین تو ہے، ہاں کبھی غفلت ہو جاتی ہے. اور ہم دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں غافلین میں سے شمار نہ فرما. اور جو سورہ واقعہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو
اس کے اچھے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ خدا اس کو غفلت کی وادیوں میں گم نہیں ہونے دیتا. سورہ واقعہ کی تلاوت کی جو مثبت اثرات ہیں ان میں سے ایک ہے. اب رہی بات کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دینداری کا گراف اتنا ڈاؤن کیوں ہے؟ یہ سوال ہم سے پلٹ کے آئے گا جو ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹائم دے رہے ہیں ریلیجن کو. جو لوگ درس تفسیر میں آئے بیٹھے ہیں رات 9:30 بجے روزہ اور جاب اور یہ وہ کے بعد، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم نے حق ادا کر دیا ہے؟ مطلب صحیح بات یہ ہے نا، مطلب یہ کوئی اس میں وہ تو نہیں ہے کہ کوئی تکلف ہے یا ہم خواہ مخواہ ان کے ساری دکھا رہے ہیں. جو پلان ہمیں بنانا چاہیے تھا، جو ہمیں دینداری کو قائم کرنے کی جو ایک پراپر پلاننگ اور پراپر اسٹرگل چاہیے تھی، اس کا 10% بھی ہم نے نہیں کیا. ایسا ہے. تو جب ماہ رمضان اختتام پذیر ہوگا تو اس کے بعد ہم بھی انہی کی طرح اپنی وادیوں میں جو ہیں وہ، تو دعا ہے کہ خدا کی ذات ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جی ہاں جی ریلیکس ہے. اچھا، فقہ آل محمد. 2 سوال آج ہی مجھ سے سوال کیے گئے. بحریہ فیض 8 میں مغرب سے پہلے ہم وہاں افطار سے پہلے اسی طرح کا سیشن ہے، تو اس میں کہ یہ نماز فجر جو ہے اور جو سحری کا ٹائم ہے، مثال کے طور پہ آج ہمارے چکوال میں 4:52 پہ اذان ہو، سحری کی جو ہے وہ بندش کا اعلان ہو گیا، اور نماز کا جو وقت ہے وہ 5:02 پہ تھا. تو یہ ڈفرنس کیا ہے؟ جی، کس چیز کی احتیاط؟ تو اگر کوئی شخص 10 منٹ کی احتیاط نہیں کرتا، اگر اس کو یقین ہے کہ صبح صادق کا ٹائم صحیح ہے پھر تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کیونکہ نہیں ایکچولی جو ہے آج کل جو ہے یہ دور ایسا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے سورج کس ٹائم پہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ نکلا، اس میں اگر کوئی ٹائم نہ ہے، ورنہ اگر اس سے کوئی یقین ہے تو وقت ایک ہی ہے جو کہ ہے صبح صادق تک آپ جو ہے وہ سحری کر سکتے ہیں. جی ہاں، یعنی یہ 2 ٹائم الگ الگ نہیں ہیں. ایکچولی کیا ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے روزے کے ٹائم میں روزے کو بند کر لیا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس احتیاط کو لیتے ہیں. اگر ہمیں یقین ہے کہ 5 بجے تک بھی ٹائم ہے تو ہم پھر کھا پی سکتے. اب یہاں ایک مسٹیک جو ہم بعض اوقات کر سکتے ہیں، چونکہ کیلنڈر پہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ مثال کے طور پہ چکوال کی ایگزامپل میں 4:52 ہے، تو کیا 4:54 پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی؟ نماز کا وقت نہیں ہوا، یہ احتیاط کا وقت ہے. اچھا، ہمیں اہل سنت بھائی بھی انوائٹ کریں گے افطار میں، اور ہم ان کے ہاں بھی جائیں گے، تو وہ افطار کر لیں گے اور 10 منٹ ہم بیٹھے رہیں گے. تو ہمارا کیا ہے کہ رات تک روزے کو مکمل کرو. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی، جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک سرخی جو ہے وہ پورے آسمان پر پھیلی ہو جاتی ہے. جب یہ سرخی ہمارے ایسٹ سے سر پر آ کے ویسٹ کی طرف چلی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مشرق کی سرخی ختم ہو گئی ہے، تو وہ روزہ افطار کرنے کا پہلا ٹائم ہو جاتا ہے. تھوڑی بہت آپ اس میں اور اٹینشن مطلب احتیاط کرتے ہیں تو تھوڑا اور بھی تاخیر کریں گے تاکہ یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے. اب یہاں آخری کویشچن اور پھر التماس دعا. اگر شک ہو کہ سحری کا ٹائم ختم ہوا ہے یا نہیں اور انسان کچھ کھا لے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر شک ہو کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے یا نہیں اور انسان کچھ کھا لے اور بعد میں پتہ چل جائے کہ سحری کا افطار کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، ابھی روزے کا ٹائم باقی تھا، تو اب کیا ہے؟ یقین کا تو یقین ہے، شک نہیں. یقین اگر ہے ابھی دوبارہ کویشچن سن لیں. شک ہے سحری کا ٹائم ختم ہوا یا نہیں،
اور آپ نے کچھ کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، اب آپ کا روزہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ اچھا، اور شک ہو جائے کہ افطار کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، شروع ہو چکا تھا یا نہیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ افطار ابھی نہیں ہوا تھا اور آپ نے کھا لیا، اب جب بھی یقین ہو جائے تو قضا واجب ہے۔ اب یہاں نارمل انڈرسٹینڈنگ یہی ہے اور ہونی بھی یہ چاہیے، لیکن یہاں تھوڑی سی چینج ہے۔ اگر شک ہو کہ سحری کا ٹائم ختم ہوا یا نہیں اور کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ روزے دار کو ملے گا، اس کا روزہ ٹھیک مانا جائے گا، چونکہ شک کی شکل میں اس نے کھا لیا تھا، بعد میں پتہ چل بھی گیا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کدھر ہے؟ روزے دار کی طرف۔ اور افطار میں یہی چیز اپوزٹ ہے، شک ہوا کہ افطار کا ٹائم ہوا نہیں اور کھا لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو روزے کا ٹائم نہیں رہتا تھا اور میں نے پہلے کھا لیا، تو اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس روزے دار کو نہیں ملے گا، اس روزے دار کی روزے کی قضا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈاؤٹ کی شکل میں افطار کرنا اور بعد میں شک یقین ہو جانا کہ افطار کا وقت نہیں ہوا تھا تو قضا رکھنی ہوگی۔ اور صبح کے وقت، یہ صبح اکثر پیش آتا ہے ہمیں مسئلہ، جب ہم لیٹ اٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور شک سا ہوتا ہے بس کبھی یار پتہ نہیں ٹائم ختم ہوا ہے نہیں ہوا، تو اس وقت بعد میں اگر یقین ہو بھی جائے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اس روزے دار کے حصے میں آئے گا، اس کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ جی کوئی اور کویشچن؟ وہ ایک شک کی صورت میں ہے۔ اچھا، جان بوجھ کے اگر روزہ توڑیں گے، نوجوان ہیں چونکہ بہت سارے جو پہلی دفعہ آئے ہوں گے تو ان کے لیے ضروری ہے، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، 60 روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ جی ہاں، یہ بہت کامن ہے ہمارے اندر مسٹیک کہ ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان تک کھانا چاہیے، جب تک اذان ختم نہیں ہوئی تب تک ہم کھا سکتے ہیں۔ کوئی تعلق نہیں ہے روزے کا اور جو اذان دینے والے اذان میرٹ نہیں ہے، ٹائم میرٹ ہے۔ اگر اذان کی اللہ اکبر سے پہلے ٹائم ختم ہو چکا تھا تو آپ کو اذان کے دوران کھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی نے اذان 20 منٹ پہلے دے دی، ٹائم ختم نہیں ہوا تھا، تو آپ اذان کھانے کے بعد تک بھی کھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ آ گیا، رول سمجھ آ گیا کہ اذان رول معیار نہیں بنے گی، ٹائم معیار بنے گا، اور ٹائم کے لیے ہمارے پاس کیلنڈر اور یہ سب چیزیں موجود۔ اچھا، پھر یہاں بھی بہت اہم ہے، یہ جو روزہ کب افطار کرنا ہے اور کب نہیں کرنا، یہ عالم سے پوچھنے کا مسئلہ نہیں ہے، مولانا صاحب آپ بتائیں کہ کب سحری بند ہے اور کب اوپن، ٹائم کا ایکسپرٹ بتائے، اور اسی وجہ سے یہ جتنے کیلنڈر بنتے ہیں یہ اس کے ایکسپرٹ ہی بنا کے بھیجتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ٹھیک، نکال بھی سکتے ہیں اور انجیکشن لگا بھی سکتے ہیں، اور وہ جو سن کرنے کا جیسے ڈینٹل وغیرہ میں آپ کا وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ ایسا کام کرنا جس میں منہ اور ناک سے خون نکلے وہ مکروہ ہوگا، مطلب روزے کی حالت میں آپ بہتر ہے ڈینٹسٹ کے پاس نہ جائیں، مکروہ ہوگا، لیکن جا سکتے ہیں۔ تو انجیکشن اگر آپ کو انرجی کا انجیکشن چاہیے، ویکنس فیل ہو رہی ہے، بڑھاپا ہو گیا، تب بھی آپ انرجی والا انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ جی، ٹوتھ برش کرنا روزہ رکھ کے، اگر آپ کو یقین ہے کہ ذائقہ، ہاں حلق سے نیچے ذائقہ نہ، نہیں روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی ایسا کام آپ نے کیا ہے جس سے آپ کو پتہ تھا کہ اس سے نکلے گا تو پھر اسی درس سے یہاں کی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، قرآن قلب کی تعبیر استعمال کرتا ہے، عقل کی افلا تفکرون اور قرآن نفس کی تعبیر استعمال کرتا ہے۔ ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ جیسے نفس انسان کل نفس ذائقۃ الموت، جی،
بدن کی بات نہیں، نفس جو ہے وہ نفس پوری اس کی حیت انسانی ہے، جو پورا اس کا وجود انسانی ہے۔ قلب جو ہے وہ قوت ادراک ہے، جو یہ پمپنگ ہیڈ مراد نہیں ہے اس سے۔ قلب سے مراد جو انسان جو ہے وہ چیزوں کو انالیسس کرنے کے لیے، جیسے ہم عربک میں کہتے ہیں قوت ادراک، اور عقل جو ہے، عقل بیسیکلی عقال سے ہے۔ عقل کے اگر آپ روٹ ورڈز میں جائیں نا تو عربک والے اس کو استعمال کرتے تھے جب کوئی اونٹ بٹھانا ہوتا اور بھاگ نہ جائے تو اس پر اس کے گھٹنے کو بند کر دیتے تھے رسی سے، اس رسی کو عقال کہتے تھے کہ یہ جب رسی بند گئی ہے تو اب اونٹ بھاگ کے نہیں جائے گا۔ تو عقل کیا ہے؟ در حقیقت عقل وہ کنٹرول سسٹم ہے جو ہمیں اچھے اور برے سے روکے گا، یعنی قلب وہ ہیڈ ہو گیا جو اچھی اور برائی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور عقل اس فورس کو کہیں گے کہ جو انسان کو سمجھ تو قلب نے لیا کہ یہ کیا۔ میڈیکل سائنس کے اپوزٹ ہوا ہے، میڈیکل تو تعقل کو برین یا ذہن کا، ہاں یہ جو قلب ہے نا، مطلب فی قلوبہم مرض، اس قلب سے مراد قرآن میں یہ جو پمپنگ ہیڈ ہے یہ اصلاً نہیں ہے، اس سے مراد وہی قوت ادراک ہے، جسے ہم دماغ بھی کہتے ہیں، سوچ بھی کہتے ہیں، تدبر بھی کہتے ہیں، فکر بھی کہتے ہیں، جو ہمارے انالیسس کرنے کی، جو ہمیں سمجھاتی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ جو کہا گیا کہ اول کہ خلق جو ہے عقل پہلے خلق، عقل خلق وہ میں قلب ہوتا ہے، اس کا مطلب وہی مطلب وہ فورس کے جو رائٹ اینڈ رانگ کے ڈیسیجنس کو مطلب ڈائریکٹ کرے گی۔ بڑا مائنر سا ان میں مطلب فرق ہوگا، جی ہاں وہ عقل اور بھی اسی پہ ہے نا کہ بھئی یوم اللہ ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ایک قلب کو جو ہے اس پہ کل انشاءاللہ نا ٹائم بھی، تاکہ وہ بورنگ نہ ہو جائے، آپ کوشش کریں کہ 8:30 بجے ہم اس کو کریں، جتنا آپ چاہیں گے اتنا ہی، مطلب 1 گھنٹہ اس کو اس میں فنش تک لے جائیں گے، لیکن ہم ڈیفرنٹ جو ہے وہ تو کل پہ ہم اس پہ بات کریں گے، قلب کیا ہے، 8:30 سے 9:30 انشاءاللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کریم پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر یہ توفیق نصیب فرما کہ ہم تیرے دین کی گہرائیوں کو سمجھنے کی سعادت حاصل کر سکیں، اور ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ یہ ماہ رمضان کی جتنی ساعتیں ہیں، ان ساعتوں میں، ان لمحات میں ہمیں اپنا خصوصی تقرب نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم استجب دعاءنا بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔